أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے بارے میں پڑھیں گے، کس طرح ان کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا اور آخری ایام میں انہوں نے کس طرح مسلم امت کی فکر کی، ان کے لیے بہت اہم فیصلے لیے اور کس طرح اپنے آخری ایام کو بھی انہوں نے اتنا پروڈکٹیو بنا دیا کہ پھر بعد میں آنے والی نسلوں تک اس کی خیر پہنچی۔ تو ان کی نہ صرف زندگی ہمارے لیے بلکہ ان کے موت کے وقت کے حالات، واقعات، ان کے جملے، ان کے خطبات، ان کی وصیتیں، ان کی نصیحتیں بہت بڑا سبق رکھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عدل پسند، سچے، ایماندار، مجاہد، دل کے کھرے، پرہیزگار، طاقتور، امانت دار، عقیدہ توحید کا مضبوطی سے دفاع کرنے والے مثالی اسلامی خلیفہ تھے۔ انہوں نے زندگی بھر دین، عقیدہ توحید اور امت مسلمہ کی بے مثال خدمت کی۔ وہ اسلامی افواج کے بالغ نظر سالار، اعلیٰ فقیہ اور عظیم مجتہد تھے۔ ان کی رائے کا سب احترام کرتے تھے۔ وہ نہایت انصاف پسند جج بھی تھے۔ وہ اپنی رعایا کے ہر فرد، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور ہو یا طاقتور، فقیر ہو یا مالدار، سب کے لیے بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ وہ سراپا سچائی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، انتہائی بلند پایا، مدبر، تجربے کار اور ماہر، حکمت و برداشت سے انتظامی امور چلانے والے حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسلام کے استحکام کے لیے تاریخی خدمات انجام دیں۔ ان کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کے ستون مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے۔ ان کے دور خلافت میں فارسیوں کے مقابلے میں بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، جن میں قادسیہ، مدائن، جلولہ اور نہاوند کی فتوحات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہی کے دور میں شامی علاقوں کو رومی بازنطینی تسلط سے نجات ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جزیرہ عرب کے گرد تمام علاقوں میں اسلام پہنچا۔ ان کے خلافت فتنوں کے مقابلے میں نہایت مضبوط بند کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ بجائے خود ایک ایسا بند دروازہ تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی فتنہ پرور جماعت اسے کھول سکی نہ اس میں داخل ہو سکی۔ ان کے عہد میں کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا۔ جیسا کہ ہم نے مختلف واقعات پڑھے اپنے 2-3 کلاسز میں کہ کس طرح انہوں نے عدل و انصاف کی فضا پوری اسلامی مملکت میں قائم کر رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین تھا
کہ وہ شہادت کی موت مریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہ پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا، یعنی اپنا پیر مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یعنی نبی وہ خود تھے اور صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فرمایا، اور 2 شہید جو تھے وہ ان میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا سے چلے اور وادی ابتا میں ٹھہرے، آخری حج کے موقع کی بات ہے، یہ سن 23 ہجری میں جو انہوں نے کیا تھا، تو وہاں پتھروں کا ایک ڈھیر جمع کیا، اس پر کپڑے کا اپنے ایک کنارہ ڈالا اور لیٹ گئے، پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور عرض کیا کہ اے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میری رعایا خوب پھیل گئی ہے، تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے کہ میں نے کوئی کوتاہی کی ہو نہ زیادتی۔ پھر وہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ زید بن اسلم اپنے باپ سے اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو شہادت کی طلب کرنا مستحب ہے، یہ موت کی تمنا کرنا نہیں ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، لیکن شہادت کی طلب جو ہے مستحب ہے۔ اسی طرح عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بلند ہو کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے 3 ہاتھ سے زیادہ بلند ہیں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ عمر زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتے، وہ شہادت کی موت پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 23 ہجری 21 ذی الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے بعض اقتباسات نقل فرمائے ہیں، ان میں سے کچھ اقتباسات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں اپنے خواب کا تذکرہ بھی فرمایا اور اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغہ تھا۔ میں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ایک عجمی آدمی یعنی غیر عرب انسان قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا حکم دیتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ اس شریعت کو کوئی نقصان پہنچنے دے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل آن پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں کے سپرد ہوگا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ ابھی ان 6 آدمیوں کے بارے میں اور کس طرح انہوں نے ایک مجلس شورا قائم کی تھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا، میں نماز کے انتظار میں کھڑا تھا، میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے تھے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ وہ صبح کی نماز میں کبھی سورہ یوسف، کبھی سورہ نحل اور کبھی کوئی اور سورت تلاوت فرماتے۔ وہ پہلی رکعت میں لمبی قرات فرماتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔
اس دن یعنی جس دن ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس دن حسب معمول انہوں نے ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سنی، مجھے کتے نے مار ڈالا۔ ہوا یہ کہ ایک مجوسی غلام دو دھاری خنجر سے ان پر حملہ آور ہوا، پھر وہ دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 افراد کو زخمی کر دیا، ان میں سے 7 افراد شہید ہو گئے۔ ایک آدمی نے جب یہ سانحہ دیکھا تو فوراً اس پر بڑی چادر ڈال کر اسے جکڑ لیا، اور جب اس مجوسی کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ قابو آ چکا ہے تو اس نے خود اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا۔ مسجد کے اطراف میں موجود نمازی اس سانحے سے بے خبر تھے، انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہیں سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے، یعنی ہوش حواس میں تھے، حالانکہ کئی زخم لگے تھے۔ اس نے ان کے کندھے پر وار کیا، سینے پر وار کیا اور پیٹ پر وار کیا۔ کئی زخموں کو اپنے جسم پر لیے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی جو ان کا حال تھا وہ یہ کہ ان کو نماز کی فکر تھی کہ میری وجہ سے سب کی نماز جماعت سے نہ چلی جائے۔ اپنی جگہ انہوں نے دوسرے بندے کو کھڑا کیا، اور پھر نماز کے بعد انہوں نے ان سب باتوں کا یہ جو سوال جواب ہے نماز کے بعد کیے۔ نہ نماز کسی کی خراب ہوئی اور نہ انہوں نے اپنی نماز کو چھوڑا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کیا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے حملہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی جو لوہار ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری موت مدعی اسلام کے ہاتھ سے واقع نہیں ہوئی۔ تم اور تمہارا باپ عباس ہی ان اجمیوں کو مدینے رکھنے پر زور دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے غلام تھے اور انہوں نے اس بات کے لیے عرض کیا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب غلاموں کو قتل کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے غلط بات کہی۔ ان لوگوں نے جب تمہارے جیسا کلمہ پڑھا، تمہارے قبلے کی طرف نماز ادا کر لی اور تمہاری طرح حج بھی کر لیا، تو پھر تم انہیں کس طرح قتل کر سکتے ہو؟ یعنی خالی اجمی ہونا اس بات کی دلیل نہیں تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو جو غیر مسلم بھی غلام رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، خراج، اور دوسرا جو ایک ٹیکس تھا خراج کے نام سے، وہ ٹیکس لیا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر منتقل کر دیا گیا، اور جب ہم سب وہاں پہنچے یہ اتنا المناک دن تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج سے پہلے کبھی کوئی مصیبت اور دکھ نہیں آیا۔ نبیذ لائی گئی۔ نبیذ ایک طرح سے وہ ایک شربت تیار کرتے تھے، پانی میں کھجور بھگو دیتے تھے، منقع بھگو دیتے تھے اور پھر اس پانی کو استعمال کرتے تھے طاقت کے لیے۔ تو نبیذ لائی گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیا، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی۔ پھر دودھ لایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا تو وہ بھی نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بر نہیں ہو سکیں گے، یعنی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ لوگ آنا شروع ہو گئے، ہر آنے والا فرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ دیکھو میرے ذمے کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرض تقریباً 86,000 درہم تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرض عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ بنو عدی بن کعب سے سوال کرنا، یعنی اپنے قبیلے کی نشاندہی کی۔ اگر پھر بھی ادا نہ ہو سکے تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا، تو میری طرف سے یہ قرض لازماً ادا کر دینا۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا۔ پھر اگلا کام کیا کیا؟ فرمایا کہ اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ، انہیں میرا سلام پہنچاؤ، میرا حوالہ امیر المومنین کہہ کر نہ دینا،
کیونکہ میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ عبداللہ نے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں، یعنی انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ ایک آدمی نے سہارا دیا، ان کا سر اونچا کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے دریافت فرمایا کیا خبر لائے ہو؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، جو آپ چاہتے تھے وہی بات طے ہو گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں تو دروازے پر رک کر ایک دفعہ پھر ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دیں تو دفن کرنا اور ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ کی میت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ۔ پھر انہیں اندر لے جا کر دونوں ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے جو تلاوت سنی وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ جس شخص نے یعنی جو قاتل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس نے ایک خنجر تیار کیا تھا اور اس کو وہ 2 دھاری خنجر تھا، اسے اس نے تیز کر کے رکھا اور اس کو زہر میں بجھایا۔ پھر ہرمزان کے پاس آیا اور کہا تمہارا اس خنجر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تو کسی کو خنجر مارے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس وقت سے ابو لولو موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن وہ فجر کی نماز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ جب وہ اقامت ہو جاتی تھی تو فرماتے تھے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق صفیں درست کرائیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کی۔ ابو لولو نے فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر وار کیا اور دوسرا وار ان کے پہلو میں کیا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ اور پھر عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد زرین میں امت اسلامیہ کا شیرازہ متحد رکھنے اور اس کا مستقبل محفوظ کرنے کی بھرپور جدوجہد جاری رکھی، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید زخمی حالت میں بھی انہیں امت کی یکجہتی کی فکر تھی کہ امت متحد رہے۔ بلا شبہ ان کی زندگی کے آخری لمحات تاریخی حیثیت کے حامل تھے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قابل رشک ایمان، اخلاص اور ایثار کھل کر سامنے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے ان آخری نازک ایام میں اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جدید طریقہ انتخاب اختیار کیا، اور یہ جدید طریقہ انتخاب کیا تھا اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ سابقہ طریقوں سے مختلف تھا، یعنی جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے مقابلے میں یہ طریقہ کار مختلف تھا۔
یہ طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت، اسلامی ریاست کے تقاضوں کے ادراک اور ان کی بے خطا ذہانت کی ایک کھلی دلیل ہے۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صریح نص کے ساتھ اپنا خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا، بلکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ اچانک ہوا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ سے مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد فرما دیا تھا، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کے تقرر کا وقت آیا تو اس وقت وہ نہایت نازک حالت میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے۔ ان سے خلیفہ کے تقرر کے بارے میں عرض کیا گیا تو انہوں نے اس حالت میں بھی بڑا غور و فکر کیا اور موقع کی مناسبت سے ایک نیا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے عشر مبشرہ صحابہ کرام میں سے 6 صحابہ کرام کی ایک مجلس شورا بنائی اور ان سے یہ کہا کہ ان کے انتقال کے بعد 3 دن کے اندر اندر وہ اپنے درمیان میں سے کسی ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور پھر وہی خلیفہ کی شکل میں مسلمانوں کے لیے امیر المومنین کی حیثیت اختیار کریں۔ تو ان 6 آدمیوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور یہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام تھے جن کو انہوں نے ایک کمیٹی کی شکل میں تشکیل دیا تھا۔ ایک کمیٹی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان سے کہا تھا کہ ان کے انتقال کے 3 دن کے اندر وہ اپنے درمیان میں سے، یعنی ان 6 کے 6 کے درمیان میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کر کے اس پر سب متفق ہوں اور پھر اسی کو خلیفہ اناؤنس کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مذکورہ افراد کو ایک گھر میں جمع ہونے کا حکم دیا اور وہیں آپس میں مشورہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کا رکن تو مقرر کر دیا، لیکن انہیں منصب خلافت سونپنے کی ممانعت کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اس کمیٹی میں صرف ایک مشورہ دینے والے کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ خلیفہ کے انتخاب کی نگرانی پر مقداد بن اسود اور ابو طلحہ انصاری کو مقرر فرمایا اور امامت کے فرائض صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیے، اور 3 دن کا وقت انہوں نے مقرر فرمایا، اور یہ وقت کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے بھی ایک انتظام فرما دیا کہ پھر کون خلیفہ ہو، یہ نہیں کہ وہ خود کسی کو نامزد کر کے چلے گئے ہوں یا پھر اپنے کسی بیٹوں میں سے، جبکہ ان کے سارے بیٹے جو بھی تھے وہ بہت ہی بہترین صحابہ کرام کی صف میں شمار ہوتے تھے۔ صحابہ کرام تو ویسے ہی سارے کے سارے ہی بہترین تھے، لیکن جس کو کہتے ہیں اعلیٰ پائے کی ان کی علمی حیثیت بھی تھی اور انتظامی صلاحیتیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو نامزد نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے شورا کمیٹی تشکیل دی کہ مشورے کے ذریعے سے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا جائے، تاکہ پھر بعد میں کوئی کسی کو اعتراض نہ ہو کہ مہاجر ہے یہ تو انصار میں سے ہے، یہ تو فلاں قبیلے میں سے ہے تو فلاں میں سے کیوں نہیں ہے، کسی قسم کا اختلاف سامنے نہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت، اور یہ بہت اہم وصیت ہے جو انہوں نے فرمائی۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ خلیفہ تو ابھی منتخب نہیں ہوا تو پھر وصیت انہوں نے کس کو کی؟ تو انہوں نے آنے والے اس خلیفہ کے لیے یہ وصیت کی جو خلیفہ منتخب کیا جائے گا، اور یہ بہت اہم وصیتیں ہیں جو انہوں نے فرمائی۔ تھوڑا سا طویل ہے یہ چیپٹر، لیکن یہ کہ اس میں ان وصیتوں میں ہمیں ان کی شخصیت جھلکتی نظر آتی ہے، لہٰذا اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنے والے خلیفہ کے لیے نہایت اہم وصیتیں فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ہر دم اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں ابتدا میں مسلمان ہونے والے مہاجرین کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں، ان کی فضیلت اور اسلام میں سبقت کا ہر دم لحاظ رکھنا۔ انصار کے بارے میں حکم دیتا ہوں کہ ان کے حسنات کو قبول اور غلطیوں سے چشم پوشی کرنا۔ میں تمہیں نئے بسائے گئے شہروں کے باشندوں کے بارے میں بھی اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔
یہ لوگ دشمن کو روکنے والے اور مال فے جمع کرنے والے ہیں، تم ان سے ان کے فاضل اموال کے علاوہ کچھ نہ لینا۔ بادیہ نشینوں کے بارے میں بھی اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ لوگ عرب کی بنیاد اور اسلام کا جوہر ہیں، تم ان کے اموال سے بطور زکوٰۃ چھوٹی عمر کے جانور لینا اور انہی کے فقراء پر خرچ کر دینا۔ میں ذمیوں کے بارے میں بھی بہتر سلوک کی وصیت کرتا ہوں، یعنی جو لوگ ذمی ہیں، ٹیکس دیتے ہیں اور اسلامی حکومت میں اپنے مذہب پر قائم رہتے ہیں، ان کے بارے میں ان لوگوں کی حفاظت کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ جزیہ مقرر نہ کرنا، بشرط یہ کہ یہ لوگ طے شدہ شرائط کے مطابق مسلمانوں کو فرما برداری اور عاجزی سے جزیہ ادا کرتے رہیں۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی بہت تلقین کرتا ہوں، مبادا اللہ تعالیٰ تمہاری کسی کوتاہی کی وجہ سے تم پر ناراض ہو جائے۔ میں لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تم اللہ کے بارے میں لوگوں سے ہرگز مت ڈرنا۔ میں تمہیں رعایا میں عدل و انصاف کے قیام کی وصیت کرتا ہوں، اور لوگوں کی ضروریات کی تکمیل اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے وقت نکالنے کا حکم دیتا ہوں۔ کسی امیر کو فقیر پر ترجیح نہ دینا۔ اللہ کے حکم سے اسی میں تمہارے دل کی سلامتی، تمہارے بوجھ کی کمی اور تمہاری آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ یہ اعمال اس لیے انجام دینا تاکہ تم اپنے اس مالک کے حضور اچھی حالت میں پیش ہو سکو جو تمہارے باطن کو خوب جانتا ہے اور تمہارے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہے۔ میں تمہیں اللہ کے احکام کی سختی سے پابندی کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی حدود کا احترام کرو۔ ہر آدمی، چاہے وہ قریبی ہو یا دور کا تعلق دار، اس کے بارے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ کسی مجرم کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھنا، اسے اس کے جرم کے مطابق ضرور سزا دینا۔ لوگوں میں مساوات قائم رکھنا، غاصب سے حق ضرور وصول کرنا، اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ہرگز پرواہ نہ کرنا، اپنی اس ذمہ داری میں کسی کی طرفداری نہ کرنا، وگرنہ تم ظالم اور جابر کہلاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہو جاؤ گے۔ تم دنیا یا آخرت کے مراتب سے ایک مرتبے میں ہو۔ اگر تم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے دنیا میں عدل و انصاف اور پاک دامنی کا دامن پکڑے رکھو گے تو ایمان کی حلاوت اور اللہ کی رضا کے مستحق ٹھہرو گے۔ اگر تم پر خواہشات غالب آ گئیں تو اللہ کے غضب کا نشانہ بنو گے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ خود یا کسی اور کو ذمیوں پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہ دینا۔ یاد رکھو، میں نے تمہیں خلوص نیت سے وصیت اور نصیحت کی ہے اور نہایت اہم باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی بھلائی کی امید میں ان باتوں پر عمل کرنا۔ میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے وہی بات منتخب کی جو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے منتخب کی۔ اگر تم نے میرے واعظ و نصیحت کو دل و جان سے قبول کر لیا اور میرے احکام پر عمل کر لیا تو گویا کہ تم نے وافر حصہ اور اپنا پورا نصیب وصول کر لیا۔ اگر تم نے ان نصیحتوں کو قبول نہیں کیا، ان کی طرف دھیان نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مواقع ضائع کر دیے تو یاد رکھو یہ تمہارے حق میں خسارے کا باعث ہوگا۔ ہر برائی کی جڑ ابلیس ہے، وہ لوگوں کو ہلاکت کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے پہلی قوموں کو گمراہ کیا اور جہنم رسید کیا۔ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ انسان اس وقت کتنا بے قیمت ہو جاتا ہے جب وہ کسی دشمن سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے۔ تم حق کی تلاش کرنا اور گہرائی تک جا کر صداقت کی تلاش اور جستجو کرنا۔ تم خود اپنے آپ کو ہر دم نصیحت کرتے رہنا۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر شفقت برا ہاتھ رکھنا، بزرگوں کی عزت، چھوٹوں پر مہربانی اور عالم دین کی تعظیم کرنا، انہیں کبھی نہ مارنا۔ اس طرح یہ ذلیل و حقیر سمجھے جائیں گے۔ ان کے مال فے کو ان سے روک کر انہیں ناراض نہ کرنا، انہیں بروقت عطیات دیتے رہنا، بصورت دیگر تم انہیں محتاج بنا دو گے۔ انہیں مسلسل مارکوں میں نہ بھیجنا ورنہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ مال صرف مالداروں تک محدود نہ کر دینا، لوگوں پر اپنے دروازے بند نہ کرنا، اس طرح طاقتور کمزور کو ہڑپ جائے گا۔ یہ میری وصیتیں تھیں جو میں نے تمہیں کیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو تم پر گواہ بناتا ہوں اور تمہیں سلام کہتا ہوں۔ ایک انسان جو زخموں سے چور ہو، جس کو اپنی زندگی کی اور کوئی امید نہ ہو، آپ نے دیکھا کہ ان کی اس پوری وصیت میں جو انہوں نے آنے والے خلیفہ کے لیے کی، کہیں اپنے خاندان، اپنے بیٹوں، اپنے بچوں، ان کی آگے کی فلاح و بہبود، ان کی حفاظت،
یا پھر ان کو کسی طرح کے مال دینے کی کوئی وصیت شامل ہے؟ صرف اور صرف خلوص کے ساتھ پوری امت مسلمہ کا درد ان کی اس وصیت میں جھلکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصیت نامہ ان کی بے مثل بصیرت، درد مندی اور خلوص کا آئینہ دار اور فلاحی امور پر گہری نظر کا عکاس ہے، جو ایک مکمل حفاظتی نظام اور یکسانیت و یکجہتی پر مبنی رہنما اصولوں کا حامل ہے۔ اس وصیت میں انتہائی اہم امور اجاگر ہو گئے ہیں۔ یہ وصیت نامہ نہایت قیمتی ہدایات کی دستاویز ہے۔ یہ قابل اعتماد شہپارہ ہے، کیونکہ اس میں خلافت کے ایسے بنیادی قواعد اور ضوابط کا بہت واضح تذکرہ موجود ہے جو دینی، سیاسی، فوجی، اقتصادی، معاشرتی اعتبار سے بڑے مضبوط اور مربوط اثرات اور نتائج کے حامل تھے۔ تو یہ وصیت بہت اہمیت کی حامل تھی، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری لمحات تھے وہ کس طرح کے تھے، اور اس وقت پہ انہوں نے کیا فرمایا اور کس طرح سے ان کے ساتھ لوگوں نے معاملہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات خود دیکھے اور اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے بعد ان کے پاس گیا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو جنت مبارک ہو۔ جب لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے اسلام کا راستہ اختیار کیا۔ جب لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استخفاف کی کوشش کی تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ آپ کی خلافت کے بارے میں دو فرد بھی باہم مخالف نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرما رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر فرمایا، اپنی بات پھر کہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری بات دہرا دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میرے پاس دنیا جہان کے سونے چاندی کے خزانے بھی ہوں تو میں قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، تم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور میری بابت ان کی رضامندی کا تذکرہ کیا، یہ تو اللہ پاک کا مجھ پر خصوصی احسان تھا، اور اب جو تم میری پریشانی دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا و ما فیہا کے خزانے بھی ہوں تو اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے اس سے بچنے کے لیے میں فدیے میں دے دوں۔ تو تمہارے اور تمہارے دوستوں کی پریشانی سے کا مطلب کیا ہے کہ تم لوگوں کی مجھے فکر ہے کہ تم لوگ میرے بعد کس طرح سے اپنی زندگی آگے کی گزارو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے عذاب سے انتہائی خوفزدہ رہتے تھے، باوجود یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دے رکھی تھی، اور وہ خود اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون نافذ کرنے، عدل و انصاف یقینی بنانے، زہد اختیار کرنے، جہاد کرنے اور دیگر نیک اعمال کی انجام دہی میں مر مٹے تھے۔ پھر بھی وہ اللہ سے کس قدر ڈرتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل میں اللہ کے سخت عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی خاطر تمام مسلمانوں کے لیے کتنا مؤثر سبق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کی داستان اس طرح بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سب سے آخر میں ان سے ملا تھا۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو ان کا سر ان کے بیٹے عبداللہ کی گود میں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا چہرہ زمین پر رکھ دو، میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا میری ران اور زمین ایک ہی نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری یا تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، تمہاری ماں نہ رہے، یعنی ایک تنبیہ کا جملہ تھا اس وقت کا، میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ پھر اپنے دونوں پاؤں آپس میں جوڑ لیا اور فرمایا، اگر اللہ رب العزت نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے۔ انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل میں اللہ کا کس قدر خوف موجزن ہے۔ ان کے لبوں پر آخری الفاظ یہی تھے کہ اگر معافی نہیں ملی تو میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے جس قدر واقف ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے اصرار کیا تھا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ یہ بات اس امر کی علامت تھی کہ وہ رب ذوالجلال کی تعظیم میں اپنے آپ کو ذلیل و حقیر کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی یہ آخری تصویر ان کے اللہ تعالیٰ سے بہت گہرے تعلق اور ہر آن قادر مطلق کا دھیان کرنے کی گواہی دیتی ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری 26 یا 27 ذی الحجہ بروز بدھ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ صحیح قول کے مطابق ان کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن تھی۔ تاریخ ابی ذرا میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں اصحاب 63 برس کی عمر میں فوت ہوئے، یعنی تینوں تقریباً ایک ہی عمر میں تینوں نے وفات پائی، تینوں کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور وہ شہید تھے۔ تو علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو مظلوم مسلمان شہید کر دیا جائے اسے غسل دیا جائے گا یا نہیں۔ تو علماء کے اس بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا سانحہ ان کی دلیل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس قول کے قائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے اور ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے بعد کچھ مدت تک زندہ رہے، اور کسی مارکے کا شہید بھی اگر زخمی ہونے کے بعد اتنی مدت تک زندہ رہے کہ کچھ کھا پی لے، کچھ لمحات بحالت زندگی گزار لے، تو اسے بھی غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہونے کے بعد کچھ عرصے زندہ رہے، انہوں نے پانی بھی پیا، طبیب کی تجویز کردہ دوا بھی پی، یہی وجہ تھی کہ انہیں غسل بھی دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ انہوں نے فرمایا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا انہوں نے کتنی تکبیرات کہی تھیں یعنی نماز جنازہ میں؟ تو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا 4۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نماز جنازہ کس مقام پر ادا کی گئی؟ تو جواب ملا کہ قبر اور منبر کے درمیان۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ پنجگانہ نماز کی امامت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے نماز جنازہ کے لیے بھی انہی کو آگے کر دیا۔ چنانچہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحات میں ان 6 افراد میں سے کسی کو بھی امامت نماز کا منصب نہیں دیا۔ کون سے 6 افراد؟ جن کو انہوں نے الگ کیا تھا، جن میں سے کوئی ایک ممکنہ طور پر خلیفہ منتخب ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات میں سے کسی کو امامت کا فرض اس لیے نہیں سونپا کہ ان میں سے جس کو بھی وہ نماز کی امامت سونپیں گے وہ اس کے لیے وجہ فضیلت بن کر اسی کے خلیفہ منتخب کیے جانے کا جواز بن جائے گا، یعنی لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ یہ امامت کریں لہٰذا انہی کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ لہٰذا ان کی حکمت عملی تھی ہے کہ انہوں نے ان میں سے کوئی امام نہیں بنایا بلکہ الگ کسی کو امام بنایا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ نبویہ میں دفن ہوئے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں 4 افراد عثمان، سعید بن زید، صہیب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو مسلمانوں پر ان کے کیا اثرات تھے اور اس وقت لوگوں نے ان کے بارے میں کس طرح کے تاثرات کا اظہار کیا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ شہادت مسلمانوں کے لیے انتہائی علم انگیز واقعہ تھا۔ یہ کوئی عام معمول والی بات نہیں تھی کہ عام لوگوں کی طرح پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور پھر انتقال کر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کرا رہے تھے کہ اچانک یہ ہوشربا حادثہ پیش آیا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد انتقال ہوا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کا انتقال ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے کے بعد مسلمانوں پر اس قدر افسردگی اور کربناک حالت طاری ہو گئی کہ اسے صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ گویا ایسی حالت ہو گئی جیسے اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی کوئی تکلیف یا مصیبت ہی نہیں پہنچی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آج ہی انہیں کوئی ایسی مصیبت پہنچی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سانحے کے بعد لوگوں کے جذبات جاننے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اس طرح رو رہے تھے جیسے ان کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہو۔ بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینار ہدایت تھے، وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، اور یہ بالکل قدرتی بات تھی کہ لوگ ان کی وفات سے اس قدر متاثر ہوئے۔ حضرت عنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو انہوں نے امامت کے لیے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا اور 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے تاکہ لوگ ایک فرد کی خلافت پر اتفاق کر لیں۔ جب دسترخوان بچھائے گئے تو لوگوں سے ایک نمالہ بھی نہ نکلا گیا، انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ہم نے ان کے بعد بھی کھانا کھایا اور پانی پیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تب بھی کھایا اور پیا۔ انسان کو زندگی میں کھانے پینے کی حاجت بہرحال ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے پہلے خود لقمہ اٹھایا اور پھر لوگوں نے بھی کھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے تو اتنا روتے کہ فرش کی کنکریاں بھیگ جاتی۔ وہ فرماتے تھے یقیناً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھے، لوگ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، نکلا کوئی بھی نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو اس قلعے میں شگاف پڑ گیا اور بہت سے لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے فرمایا کرتے تھے، عمر فوت ہو گئے تو اسلام کمزور ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ عمر کے بعد زندگی پاؤں، چاہے اس کے بدلے مجھے دنیا کی ہر وہ چیز مل جائے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں تو فرماتے تھے اگر تم زندہ رہے تو خود بخود سمجھ جاؤ گے، عمر کے بعد چاہے کوئی بھی خلیفہ مقرر ہو جائے، اگر اس نے عمر کی طرح لوگوں سے سلوک کرنا چاہا تو لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، نہ اس خلیفہ کو برداشت کریں گے، اور اگر وہ ان کے سامنے کمزور پڑ گیا تو لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ اسباق ہم کو ملتے ہیں، اور وہ کیا ہیں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہ پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے دلوں میں ہمیشہ کینہ رہتا ہے۔ اس کا ثبوت اس مجوسی ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے مہیا کر دیا۔ تمام کفار کی ہر دور میں ہر جگہ یہی فطرت رہی ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کینہ، حسد اور بغض کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اہل ایمان کے خلاف ہر آن شر، ہلاکت اور بربادی کی آس لگائے رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہو کر مرتد ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی شہادت کا گہری نظر سے اگر جائزہ لیا جائے تو کینے اور بغض کے مارے ابو لولو مجوسی کا اس صفاقانہ فعل سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں جو اس اجمی کافر کے دل میں موجود تھیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے خلاف کینے کی نشاندہی کرتی تھیں۔ تو اس کے دل کے اندر ایک بغض تھا، کینہ تھا، اور جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تو کبھی بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا دلی دوست کسی غیر مسلم کو بنائے، چاہے وہ اسے کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو،
کیونکہ ان کے دلوں کا کینہ بسا اوقات ان کے اعمال سے ظاہر ہو جاتا ہے، بسا اوقات ان کی زبانوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہ خیر تو چاہ ہی نہیں سکتے، چاہے وہ اپنی دوستی کے کتنے بھی دعوے کریں۔ پھر دوسرا ایک جو سبق ہمیں ملتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت کا، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکسار اور خشیت الہی ہے کہ جو چیز ہر وقت ان کے دل پر چھائی رہتی تھی، ان کا یہ فرمان اس کا ثبوت ہے جو شہادت سے تھوڑی دیر پہلے ان کی زبان پر جاری ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں نہیں لکھی جو اسلام کا دعوے دار ہو، یعنی کسی مسلمان کے ہاتھوں میری موت نہیں ہوئی، اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو حقیقی عجز و انکسار تھا، وہ اس کی تصویر ہمیں اس وقت میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی۔ شہادت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ اے بیٹے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، انہیں میرا سلام عرض کرو، دیکھو ان کے حضور مجھے امیر المومنین نہ کہنا، امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ اگر امیر المومنین کے لقب سے ان کے لیے کوئی چیز مانگی جاتی تو دوسرا آدمی ان کے روب میں آ کر وہ چیز ان کو دے سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کر کے ان سے بات کرنا، بلکہ عمر بن خطاب کہنا، کیونکہ اب میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں عظیم ایثار نظر آتا ہے جو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ دے کر کے کیا، جو جگہ انہوں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی تھی وہ جگہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مانگنے پر عطا فرما دی۔ اس طرح ایک بہت اہم بات ہمیں نظر آتی ہے کہ مرض الموت میں بھی انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فرض ادا کرنے کا ولولہ اس قدر شدت سے رچ بس گیا تھا کہ وہ موت کی سختیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی دعوت و تبلیغ کے فرض سے غافل نہیں تھے۔ آپ سوچیں، زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے زخمی حالت میں وہ کام کیا کیا کر رہے ہیں۔ کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی، ان کی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے، پہلے پہل اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار ہوا، پھر ایک وقت آیا کہ آپ خلیفۃ المسلمین بنے، عدل و انصاف میں نام پیدا کیا، اور اب آپ کی زندگی کا اختتام شہادت پر ہو رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے دربار میں برابر سرابر ہی بری ہو جاؤں، یعنی میرے اعمال ایسے ہوں کہ کم سے کم گناہوں اور ثواب برابری ہو اس درجے میں کہ میں پھر دوزخ کی طرف نہ ہکایا جاؤں بلکہ اسی پر چھوٹ جاؤں، معاملہ میرا پورا ہو جائے، نہ مجھے اس میں سے کچھ ملے نہ مجھ پر کوئی چیز بوجھ بنے۔ جب یہ نوجوان واپس جانے کے لیے اٹھا تو اس کا ازار یعنی جو تہبند وہ پہنے ہوئے تھا، نیچے کا جو کپڑا پہنے ہوئے تھا، وہ زمین کو چھو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر فرمایا، اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا کر لو، ایسا کرنے میں تمہارے تہبند کی طہارت اور دل کا تقوی مضمر ہے۔ یعنی کہ اس وقت بھی نصیحت کہ کسی کو اس طرح سے ازار لٹکانے پر کوئی گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنے ازار کو اتنا لٹکا لے کہ وہ اس کے ٹخنے چھپ جائیں۔ مردوں کے لیے چیز، عورتوں کے لیے بھی کپڑا اتنا نیچا ہونا چاہیے کہ زمین پر لوٹتا ہوا نہ ہو، کیونکہ زمین پر لوٹتا ہوا کپڑا کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ تو اور اس میں پھر پاکی کا بھی ایک ناپاکی کا بھی خدشہ رہتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے ہمارا دین ہم کو منع کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی ہچکیوں میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے غافل نہیں رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن شبہ نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے،
موت کی کشمکش میں بھی وہ حق بات کے اظہار سے نہیں رکے۔ زندگی کے آخری لمحات میں فریضہ امر بالمعروف پوری ہمت سے ادا کرنے پر ان کے وہ الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائے۔ وہ کیا کر رہی تھیں؟ وہ اپنے گرامی قدر باپ کو موت کی سختیوں میں مبتلا دیکھ کر دل گرفتہ ہو گئیں۔ انہوں نے سسک کر کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے رسول اللہ کے سسر، اے امیر المومنین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی کے الفاظ سن کر چونکے۔ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو، میں نے جو کچھ سنا ہے اس پر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے۔ انہیں ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میری بیٹی، میں اپنا وہ حق بروئے کار لاتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، لہٰذا میں اب کے بعد ممنوع قرار دیتا ہوں کہ تو اس انداز سے رو پیٹ کر میرے محاسن بیان کرے۔ ہاں اگر آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو اس پر کوئی اختیار نہیں۔ یعنی اپنی بیٹی کو انہوں نے اس بات سے منع کر دیا کہ ان کے تعریفیں کر کر کے اور ان پہ بین ڈالے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے آہ و بکا کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹی، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ جس آدمی پر نوحہ اور چیخ و پکار کی جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بڑے قلق سے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہا کہ ہائے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے صہیب، تم پر بڑا افسوس ہے، کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ جس میت پر آہوزاری کی جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے؟ تو اس میں ایک تھوڑی سی چیز میں یہ ایڈ کروں گی کہ یہ عذاب کس وقت اس میت کو دیا جائے گا؟ جب اس نے اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اقربا کو اس بات سے روکا نہیں ہوگا کہ وہ آہوزاری کریں اور بین اور نوحہ کریں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان کے اس عمل میں شامل ہے۔ اگر جب وہ مر جائے گا اور اس پر ان کے رشتہ دار اسی طرح کا معاملہ کریں گے تو پھر اس میت کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے اقربا کو روکا نہیں اس کام سے، اور اگرچہ انہوں نے روکا ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کے گھر والے نہیں رکے اور پھر اس طرح کا معاملہ کریں تو پھر اس کا عذاب اس میت کو انشاءاللہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اظہار حق پر ان کا وہ جملہ بھی بہت بڑی دلیل ہے جو انہوں نے شدید زخمی ہونے اور بہت سا خون بہ جانے کی حالت میں اس آدمی کے جواب میں ارشاد فرمایا جس نے کہا تھا کہ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیجئے، یعنی اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا نہیں کی تھی، یعنی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی میں نے تمنا نہیں کی تھی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو ان کی تعریف کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تعریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی فتنے کا سبب نہیں بنے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو انتہائی للہیت رکھنے والے عالم دین اور عظیم فقیہ تھے، فرمایا، اے امیر المومنین، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی تھی کہ وہ آپ کے اسلام لانے کے بعد دین اور مسلمانوں کو مضبوطی عطا فرمائے؟ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان مشرکین مکہ کی ایذا رسانی سے خائف رہتے تھے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے باعث قوت بنا۔ آپ کی وجہ سے گھر گھر اسلام پھیل گیا، گھر گھر رزق کی فراوانی ہو گئی، اور آپ کی زندگی کا خاتمہ شہادت کی موت سے ہو رہا ہے، اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان توصیفی کلمات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کسی قسم کا منفی اثر پیدا کیا اور نہ وہ غرور میں آئے، بلکہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، تمہارے الفاظ سے وہ شخص دھوکہ کھائے گا جو ان سے متاثر ہوگا، یعنی کہ وہ ان کے ان الفاظ سے متاثر ہو کر کسی قسم کے غرور میں مبتلا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا، اور اس میں سے کچھ جملے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے حجرے میں تدفین سے پہلے
بلا جھجک داخل ہو جاتی تھی، کیونکہ وہاں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کی وجہ سے مکمل حجاب کے بعد ہی وہاں جاتی تھی۔ قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے ابن خطاب کو دیکھا اسے خوب علم ہوگا کہ عمر اسلام ہی کے فائدے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اللہ کے قسم وہ انتہائی چاق و چوبند، پھرتیلے اور علم و ہنر میں یکتا تھے۔ انہوں نے ہر کام کے لیے موزوں ترین افراد کا انتخاب کیا۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم کسی مجلس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ مجلس خوشگوار بن جاتی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت زار و قطار رونے لگے۔ ان سے رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا، میں اسلام کی وجہ سے روتا ہوں۔ آج اسلام میں ایک ایسا رخنہ پیدا ہو گیا ہے جس کو قیامت تک بند نہیں کیا جا سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب کا علم ایک پلے میں اور باقی ساری دنیا کا علم دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھاری نکلے گا۔ انہوں نے مزید فرمایا، میرے خیال کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم اٹھ گیا۔ مزید فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام فتح کی نوید، ان کی ہجرت تقویت کا باعث، جبکہ ان کی خلافت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان تھی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر کے دینی اور دنیاوی معاملات میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام ہمیشہ آگے ہی بڑھتا رہا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اسلام مسلسل پسپا ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہنچے جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کر چکے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور فرمایا، اے لوگو، اگرچہ تم عمر کی نماز جنازہ ادا کرنے میں مجھ سے سبقت لے گئے لیکن عمر کی تعریف کرنے میں مجھ سے سبقت نہیں لے جا سکو گے۔ پھر انہوں نے کہا، اے عمر، آپ انتہائی اعلیٰ اقدار کے مالک اور نہایت عظیم مسلمان تھے، حق و صداقت کے لیے انتہائی دلیر اور باطل کے لیے انتہائی سخت مزاحمت کرنے والے تھے۔ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی ناراضی پر ناراض ہوتے رہے۔ آپ نے ضرورت سے زیادہ کسی کی مدح کی، نہ ضرورت سے زیادہ کسی پر نکتہ چینی کی۔ آپ کی شہرت بہت اچھی تھی اور آپ نجیب الطرفین تھے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعظیمی کلمات یہ تھے کہ میں عمر کا پڑوسی تھا، میں نے عمر سے بڑھ کر کسی کو افضل نہیں پایا۔ ان کی رات عبادت میں اور دن روزہ رکھنے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں گزرتا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت کر گئے تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ میرے خواب میں عمر سے ملاقات کرا دے۔ پھر میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ وہ مدینے کے بازار میں جواہرات سے آراستہ چلے آ رہے تھے۔ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے کہا، آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں خیریت سے ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ملا؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں اپنے رب کو رحیم و کریم نہ پاتا تو میری ہوا اکھڑ جاتی، یعنی میرا حال خراب ہو جاتا۔ یعنی جو کچھ مجھے ملا ہے اپنے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اپنے رب کے رحم و کرم کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی خواہش کی، نہ دنیا ان کے پاس آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا آئی مگر انہوں نے دنیا حاصل نہیں کی۔ ان کے بعد ہم سب ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے دنیا میں لتھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس سے گھرے ہوئے ہیں۔ ابن ابی حازم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان دونوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا درجہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، وہی درجہ تھا جس طرح آج ان دونوں کا مرتبہ ہے کہ دونوں ان کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قبیصہ بن جابر سے یہ کہتے ہوئے سنا
کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصاحبت اختیار کی. میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اللہ کی کتاب تلاوت کرنے والا، اللہ کے دین کی سمجھ رکھنے والا اور ہر وقت درس و تدریس میں مشغول رہنے والا شخص نہیں دیکھا. سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات اس طرح سے سامنے آتے ہیں. علی بن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ایک دن سخت سردی تھی. میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا. عبد الملک ایک عمدہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا. خیمے کا رنگ سفید اور زرد تھا، جبکہ اس کے اندر والا حصہ بھی ایک خاص قسم کی بوٹی خو سے رنگا ہوا تھا. اس کے گرد 4 انگیٹھیاں دہک رہی تھیں. میں سردی سے کانپ رہا تھا. اس نے کہا، آج کا دن کچھ سرد ہے. میں نے کہا، اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح فرمائے. اہل شام کا خیال ہے کہ آج سے قبل اتنی سردی کبھی نہیں پڑی. انہوں نے دنیا کا ذکر کیا، دنیا کی برائیاں کی. پھر کہا، معاویہ 40 سال تک برسر اقتدار رہے، 20 سال امیر شام رہے اور 20 سال خلیفۃ المسلمین. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات تھی، وہ دنیا سے کیا ہی خوب واقف تھے. تو اس طرح سے مختلف جو صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی ان کی تعریف و توصیف کی. اور یہ ایک مشکل کام ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی زندہ ہوتا ہے، کوئی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے، تب تو لوگ اس کے منہ پر اس کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی تعریف کی جائے، اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کو لوگ یاد رکھیں اور اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، تو پھر